سردار مسعود صاحب، یہ مسئلہ بہت ٹیڑھا اور پیچیدہ ہے، اور مجھے لگتا نہیں ہے کہ مسلم دنیا اس کے مطابق اپنے فیصلے لے رہی ہے۔ یو ہی اپنے آپ کو مکمل طور پر اس وقت اسرائیل کے کیمپ میں لے جا چکا ہے۔ آپ اگر سوڈان کے اندر دیکھیں تو سوڈان کے اندر ایک گروپ کو سعودی عرب سپورٹ کر رہا ہے، تو اس کا جو رائیول گروپ ہے جو کلنگ میں انوالو ہے اس کو یو ہی سپورٹ کر رہا ہے۔ صومالی لینڈ کے حوالے سے پالیسی کچھ اور ہے۔ یمن کے اندر جو سعودی مخالف گروپ ہے وہاں پہ اسرائیل کی حمایت اس کو حاصل ہے، تو یو اے ای اس کو مکمل بیک کر رہا ہے۔ صومالی لینڈ کے حوالے سے اسرائیل کی پالیسی کو یو اے ای اس کو سپورٹ کر رہا ہے۔ تو وی آر ان اے ویری اسٹرینج ورلڈ رائٹ نو۔ آئی ڈونٹ نو کہ یہ آگے چل کے ان ممالک کا اور ہمارا اپنا بننا کیا ہے۔ جب تک عقل سے کوئی فیصلے نہیں کریں گے تو مشکلات ان سب کے لیے پیدا ہو جائیں گی۔ سردار مسعود صاحب جی، ایک چیز واضح ہے بالکل کہ جو ہے ہم لوگ جو ہے اس وقت نیو کولونیلزم کے دور سے گزر رہے ہیں۔ اگرچہ بہت سی مسلمان ریاستیں جو ہے وہ دوسری جنگ عظیم کے بعد آزاد ہوئی تھی، لیکن وہ ذہنی طور پر آزاد نہیں ہوئی تھی۔ اور پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ ہر جگہ کہیں نہ کہیں کوئی کالونی موجود ہے جس کے اوپر جو پریویس جو امپیریل پاورز تھے ان کا اثر و رسوخ ہے، یا اس سے زیادہ بڑھ کے جو ہے امریکہ کا ہے، کیونکہ جو امپیریلزم کی بٹون تھی وہ ان تمام ممالک نے، مغربی ممالک نے امریکہ کے ہاتھ تھما دی تھی۔ اسی وجہ سے امریکہ کے اس وقت دنیا میں 800 بیسز موجود ہیں، اور وہ بحر ہند ہو، بحر الکاہل ہو یا بحر اوقیانوس ہو، اس میں امریکہ کی موجودگی ہے۔ تو دوسرا یہ کہ ان میں سے ذہنی طور پر آزاد نہیں ہیں۔ اسلامی تعاون تنظیم جو ہے وہ کوئی خاص فعال کردار ادا نہیں کر سکتا۔ اسلامی ممالک ایک دوسرے کے ساتھ دست بغریبہ ہیں، اور گاہے بگاہے کوشش ہوتی رہتی ہے کہ ان میں اتحاد اور اتفاق پیدا کیا جائے، لیکن کوئی زیادہ کامیابی نہیں ہوتی۔ جو اسرائیل نے بڑی چالاکی سے امریکہ کی مشاورت سے اور امریکہ کی معاونت سے ابراہیم اکارڈز کو مسلمانوں کے درمیان منافرت کے لیے استعمال کیا، رخنہ اندازی کے لیے استعمال کیا، اور جس کی آپ مثال دے رہے تھے، مثال کے طور پر اس نے یو اے ای کو جو ہے اپنا پارٹنر بنایا، اور پھر اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو جو سر دست جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب جو ہے ان کا امریکہ کا حلیف ہے، لیکن جو ابھی لانگ ٹرم اسٹریٹجی یہ ہے کہ سعودی عرب کو کیسے گرایا جائے گا، کیونکہ سعودی عرب جس طریقے سے اس میں معاشی تبدیلی آ رہی ہے، معاشی انقلاب آ رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی دفاعی قوت کو بھی مضبوط کر رہا ہے، اور اسرائیل اس خطے میں کسی ملک کو اپنے سے زیادہ طاقتور یا خوشحال نہیں دیکھنا چاہتا، تو اس کے نشانے پہ وہ بھی ہے۔ ابھی جو اسرائیل نے نشانہ باندھا ہے اس کا ایک ایران ہے، اور دوسرے یہ ساری کی ساری خلیجی ریاستیں ہیں، جو اس لیے جو ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس صورتحال سے ہم نکلیں گے کیسے۔ تو وہ یہ ہے کہ یہ ایک شکنجہ کس دیا گیا ہے، اور اس وقت جو ہے چونکہ امریکہ میں یہ بحث چل پڑی ہے، اور خود جو ہے صدر ٹرمپ کی میگا بیس میں اختلاف رائے موجود ہے، وہ اپنی میگا بیس کو جو ہے قائل نہیں کر سکے کہ انہیں یہ حملہ کرنا چاہیے تھا۔ اس میں مطلب یہ ہے کہ جو ان کے ریپبلکنز ہیں جو اے پیک سے فنڈنگ لیتے ہیں، یا جو اسرائیل نواز ہیں، وہ تو خاموش ہیں اور صدر ٹرمپ کی حمایت کر رہے ہیں، لیکن جو عوام کے اندر جو میگا بیس ہے وہ سوال اٹھا رہی ہے، اور ڈیموکریٹس جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کانگریس سے کیوں نہیں پوچھا؟ چلیے آپ سلامتی کونسل نہیں گئے، جو بین الاقوامی قانون کا اور چارٹر کا تقاضا تھا، آپ نے جو ہے اپنی کانگریس سے کیوں نہیں پوچھا؟ اور اس کے بعد جو ہے میرا خیال ہے کہ جو ڈیموکریٹس ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے ایک قسم کا ایک ریزولوشن پاس ہو جائے۔ اگر وہ مسترد بھی ہو جائے تو کم از کم وہ آن ریکارڈ رہیں گے کہ کانگریس کا یہ استحقاق تھا کہ وہ صدر کو اجازت دیتی، اور صدر کے اختیارات جو ہیں وہ لامتناہی نہیں ہیں، بے پناہ نہیں ہیں، اس میں بھی جو ہے لمیٹیشنز ہیں۔